بڑی خبر دراصل ایران سے آ رہی ہے، جہاں ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی مسلح افواج خطے میں امریکی اور اسرائیلی کمانڈروں اور سیاسی عہدیداروں کے گھروں کو نشانہ بنائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل پر مختلف شہروں میں ایرانی شہریوں کے رہائشی مکانات کو نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے اسے ایک جوابی قدم قرار دیا ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے ایران کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایران کے عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایران میں جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایران کے اندر اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب ایسے میں ایران نے بڑا بیان دیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ اب اس کا پلٹ وار کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اصفہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ اس پر 2 مرتبہ اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ جی ہاں، اصفہان کے اندر جو یونیورسٹی ہے جہاں پر طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس یونیورسٹی کو بھی اسرائیل اور امریکہ نے نہیں بخشا ہے اور یہاں پر 2 بار اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر حملے کے باعث دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور عملے کے کئی ارکان اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے رد عمل میں اب ایران کے پاسداران انقلاب نے مغربی ایشیا میں قائم امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو جائز ہدف قرار دیتے ہوئے ان کے عملے کے اراکین، اساتذہ اور طلباء کو کہا ہے کہ وہ اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے ان یونیورسٹیوں سے دور چلے جائیں۔ تو ایران نے کہا ہے کہ وہ جو اس پورے خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں پر اب ایران کی طرف سے حملے کیے جائیں گے، لیکن ایران نے حملہ کرنے سے پہلے جو دھمکی دی ہے اس میں جو اسٹاف ہے، اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں جو دوسرے لوگ ہیں، ان سے باقاعدہ انہیں الرٹ کیا ہے کہ ان یونیورسٹیوں پر حملے کیے جائیں گے، ایسے میں وہ یونیورسٹی سے دور چلے جائیں۔ تو ایران دراصل انسانی جان کو ایک طرح سے سامنے رکھ رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، اور پہلے ہی ایک طرح سے ایران نے الرٹ کر دیا ہے کہ ان یونیورسٹیوں پر حملے کیے جائیں گے، اس وجہ سے یہاں کا جو عملہ یا اسٹوڈنٹ یا جو ٹیچر ہیں وہ یہاں سے دور چلے جائیں۔ تو اب جس طرح سے اصفہان یونیورسٹی پر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا ہے، جہاں پر عام لوگ دراصل ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اساتذہ اور طلباء اور اس کا عملہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایسے میں اب ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پورے خطے میں جہاں جہاں اسرائیل اور امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں انہیں ایک طرح سے ٹارگٹ کرے گا اور ان یونیورسٹیوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکن یونیورسٹی آف بیروت نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی دھمکی کے سبب اگلے کچھ دنوں تک صرف آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور ادھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتا دیں کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی عراقی شہروں یعنی بغداد، سلیمانیہ اور دوحوک میں امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ امریکہ سے منسلک سمجھی جانے والی دیگر یونیورسٹیوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایران نے خاص طور پر مشرق وسطی کے مختلف حصوں میں امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، اور اس بیچ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک جو ملیشیا ہے اس نے عراق بھر میں بشمول عراقی کردستان میں امریکی شہریوں اور امریکہ سے وابستہ اہداف پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ تو عراق کے اندر جہاں جہاں امریکہ کا انفراسٹرکچر ہے، جہاں جہاں امریکی تنصیبات ہیں، ان پر بڑے پیمانے پر عراقی ملیشیا بھی حملے کر رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر عراق پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور عراق یا اس کے آس پاس خاص طور سے بغداد میں، کیونکہ اس پورے ریجن کا، پورے خطے کا بغداد میں امریکہ کا سب سے بڑا سفارت خانہ ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ کئی سو ایکڑ پر دراصل یہ بسا ہوا ہے، پورا کا پورا شہر دراصل امریکہ نے یہاں پر بسا کر رکھا ہے۔ اور ایران لگاتار یہ جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے بغداد کے اندر، اس پر لگاتار ایران اٹیک کر رہا ہے۔ جو عراقی کرد ملیشیا ہے وہ لگاتار اب امریکہ کے سفارت خانے کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ایسے میں کئی بڑے حملے ایران کی طرف سے دراصل کیے گئے ہیں۔ سفارت خانے نے امریکیوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔
جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ عراق کے اندر دراصل امریکہ کا ایئر بیس بھی ہے، امریکہ کا بہت بڑا سفارت خانہ ہے، امریکہ کے 10,000 سیکیورٹی فورس کے جوان ہیں، لیکن امریکہ کے یہ سیکیورٹی فورس کے جو جوان ہیں یہ پہلے ہی دراصل عراق چھوڑ چکے ہیں۔ عراق میں جو ایئر بیس امریکہ کا تھا، امریکہ نے جنگ سے پہلے ہی اسے خالی کر دیا تھا۔ عراق کا جو سفارت خانہ تھا، اب وہاں کے عملے کو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فوراً عراق چھوڑ دیں۔ تو ایسے میں امریکیوں میں دراصل کافی زیادہ ڈر ہے، اور امریکہ کی جو تنصیبات ہیں، امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے پورے مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور سے عراق کے اندر، اب اسے لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں سفارت خانے نے امریکیوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔